الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وأولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں 5ویں پارے کی سورہ النساء کی آیت نمبر 69 خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا شان نزول عرض کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. سب سے پہلے آئیے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس خوش نصیب انسان نے اللہ کی فرما برداری کر لی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر لی. دو حکم ہیں، ایک اللہ کا حکم جو بواسطہ رسالت محمدیہ انسان تک پہنچتا ہے. اللہ کا حکم براہ راست ہم تک آ نہیں سکتا، اس کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، اور واسطہ اور راستہ ایک ہی ہے، اور اس واسطے اور راستے کا نام محمد الرسول اللہ. اللہ جو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو ایک ہی راستہ چنتا ہے، اور اسی راستے کا نام واسطہ ہے، اور اسی واسطے کو رسالت محمدیہ کہا جاتا ہے. اور رسالت کی تعریف ہمارے علماء کرام نے جو فرمائی ہے نا، وہ بڑی پیاری ہے. فرماتے ہیں رسالت سفارت ہے. رسالت سفارت ہے. رسول سفیر ہوتا ہے، جیسے ملک پاکستان کا سفیر سعودی عرب میں، ملک پاکستان کا سفیر ہندوستان میں، ملک پاکستان کا سفیر امریکہ میں. وہاں تو ضروری ہے، اور کسی ملک کے اندر ہو نہ ہو، امریکہ کے اندر پاکستان کے سفیر کا پایا جانا ضروری، لازمی. حق غلامی تبھی ادا ہوتا ہے. تو جیسے یہ سفیر سفارت کا عمل سر انجام دیتا ہے، ایسے ہی رسول بھی سفارت کا کام دیتا ہے. اور رسول کا جو منصب ہے اس کو منصب رسالت بھی کہا جاتا ہے. عام فہم الفاظ میں اسے منصب سفارت کہہ لیں سمجھنے کے لیے، منصب سفارت. اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سفیر ہے پاکستان کا کسی بھی ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ یک طرفہ کارروائی کرے گا، صرف پاکستان کی بات وہاں تک پہنچائے گا، یا صرف وہاں کی بات جہاں تک پاکستان تک پہنچائے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا؟ یا یہ سفارت اس کا تعلق جانبین سے ہوتا ہے؟ سفیر کا تعلق جانبین سے ہے. پاکستان اگر سفیر ہندوستان میں بٹھایا ہوا ہے تو مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی بات تجھ تک پہنچائیں گے، تو نے آگے پہنچا دینی ہے، اور تیرا دوسرا منصب یہ ہے کہ ان کی بات تجھ تک پہنچے گی، تو نے ہم تک پہنچا دینی ہے. جب سفیر کا یہ منصب متعین ہو گیا کہ اس کا تعلق یک جہتی نہیں ہوتا، ایک جانب سے نہیں ہوتا بلکہ جانبین سے ہوتا ہے، اور سفارت ہی اصل میں نام ہے رسالت کا، تو معنی کیا نکلا کہ رسول جب سفیر ہوتا ہے تو رسالت کا منصب کا تعلق یہ واضح کرتا ہے کہ رسول کا تعلق بھی دو جانبوں سے ہوگا، مخلوق سے بھی ہوگا، خالق سے بھی ہوگا. خالق کا پیغام بندوں تک پہنچائے گا اور بندوں کی عرضیاں خالق کی بارگاہ میں پیش کرے گا. منصب رسالت کی سمجھ آ گئی؟ چلے، میں نے کہا منصب رسالت کو ہم سفیر کے ذریعے آپ تک پہنچا دیتے ہیں. سفیر سمجھنا آسان ہے، لیکن یہ تو بڑا چھوٹا سا منصب ہے، وقتی منصب ہے. رسول کریم کی جو سفارت ہے، جو رسول کریم کا منصب ہے، جو رسول کریم کی نبوت ہے، جو رسول اطہر و اکمل کا منصب رسالت ہے، یہ عارضی نہیں ہے، دائمی ہے. اور آپ جو سفارت عطا فرما رہے ہیں، یہ سفارت جو ما بین الخالق والمخلوق ہے، ما بین العبد والمعبود ہے، جو اللہ اور بندے کے مابین ہے. یہ جو سفارت ہے یہ سفارت دائمہ ہے، اور یہ سفارت دائمہ جانبین سے تھی، جانبین سے ہے، جانبین سے رہے گی. مسئلہ حل ہو گیا نہیں؟ بس میں نے مسئلہ ہی حل کرنا تو سو اشارتاً عرض کر دیا، چلے شکر ہے الحمدللہ کہ مسئلہ حل ہو گیا.
مسئلہ حل ہو جائے تو سبحان اللہ، مسئلہ کشمیر اٹکا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا، پتہ نہیں نہ جانے کب ہوگا۔ کل پھر انہوں نے ایک گدڑ بھبکی مار دی ہے، چلے مارتے رہیں، فیصلے کا ایک دن ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، من یطع اللہ والرسول، ابھی تو ترجمے میں ہے، اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کے رسول کا حکم مان لیا، فاولئک، یہ خوش قسمت طبقہ معاشر کے میدان میں ان کے ساتھ ہوگا، کن کے ساتھ، مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ کی ماننے والا، اللہ کے رسول کی ماننے والا خوش نصیب طبقہ معاشر کے میدان میں ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ کا انعام ہو چکا۔ اللہ کے انعام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جن کے لیے اللہ کریم نے پروانہ نجات جاری کرنے کا ارادہ مصمم بنا لیا۔ اللہ کا ہر ارادہ مصمم ہوتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کریم نے انعام فرما دیا، یہاں فعل مضارع نہیں ماضی استعمال ہوا، جن کے لیے اللہ کریم نے ازل میں نجات کا پروانہ لکھ دیا تھا، انعم اللہ علیہم۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا 4 طبقات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا طبقہ ہے، صدیقین کا طبقہ ہے، اور شہداء کا طبقہ ہے، اور اولیاء کاملین کا طبقہ ہے۔ جی اولیاء کاملین، بے شک ہم ولیوں کے مخالف پھرتے رہیں۔ قرآن پاک نے 4تھا طبقہ شہداء کے بعد صالحین کا، اور صالحین سے مراد اولیاء کاملین ہیں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے جو اس آیت کریمہ کا لب لباب اور خلاصہ اور محاصل تھا، اس کو آیت کریمہ کے آخری جملے کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنی پیاری سنگت ہے، یہ کتنی پیاری سنگت ہے۔ یہ ڈیرے کی سنگت نہیں ہے، یہ دارے کی سنگت نہیں ہے، یہ محلے کی سنگت نہیں ہے، یہ سٹریٹ کی سنگت نہیں ہے، یہ کسی کارنر کی سنگت نہیں ہے، یہ ایمبیسی کی سنگت نہیں ہے، یہ میرج ہال کی سنگت نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ سنگت ہے جو دنیا کے اندر قائم ہوتی ہے، اور پھر ایسی قائم ہوتی ہے کہ اس سنگت کے اندر بھی میں دوام عطا کر دیتا ہوں، اور میں خلاق عالم ہو کے فرما رہا ہوں یہ بڑی ہی حسین سنگت ہے۔ حسین سنگت، کن کی سنگت حسین سنگت ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں محشر کے میدان میں سب سنگتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ قرآن سن لیں، اگر قرآن سننے کے لیے آئے ہیں تو سن لیں قرآن پاک۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سب سنگتیں ختم ہوں گی۔ جس سنگت کی بنیاد تجارت ہے ختم ہو جائے گی، جس سنگت کی بنیاد دنیا کے اندر لین دین کے معاملات ہیں، محشر کے میدان میں ختم ہو جائیں گے۔ کوئی سنگت برقرار نہیں رہے گی، سب سنگتیں ختم۔ لیکن کوئی سنگت تو ہو جو برقرار رہے، کیونکہ معاشر کے میدان میں سنگی کو سنگی کی ضرورت ہونی ہے، دوست کو دوست کی ضرورت ہونی ہے، غم چاہنے والوں کو غمخوار کی ضرورت ہونی ہے، بے کس کو کسی بے کس پناہ کی ضرورت ہونی ہے، کسی کلاش کو کسی مالدار کی ضرورت ہونی ہے۔ مولا کہ کوئی تو مالدار معاشر کے میدان کے اندر دکھا دے۔ فرمایا ہاں دکھاتا ہوں، الا المتقین، جو اہل تقوی ہوں گے، اور اہل تقوی کی بنیاد پر جو تمہاری سنگت دنیا کے اندر ان کے ساتھ جڑی اور قائم ہوئی ہوگی، معاشر کے میدان میں اس کو ختم نہیں کروں گا بلکہ سب کو ختم کر دوں گا۔ یہ قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہم سنگتیں اور ہم اپنے تعلقات اور ریلیشن شپ کن لوگوں کے ساتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ سب سنگتیں اور یہ ریلیشن اور یہ تعلقات عارضی اور فانی ہے۔ اگر کوئی تعلق باقی رکھنے والا ہے تو وہ اہل اللہ کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے، اولیاء امت کے ساتھ ہے، اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ من یطع اللہ والرسول، اللہ کریم فرماتا ہے اللہ میری پیروی کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، میں جو کچھ کہوں میرا رسول تم تک پہنچائے منو ان اسے قبول کر لو۔ اور ایک مقام پر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا مقام لوگوں پر واضح کرتے ہوئے فرمایا اسے صرف بشر نہ سمجھنا، اسے صرف مکہ کے گلیوں کے اندر گھومنے پھرنے والا ایک باشندہ مت سمجھنا، اس کا میری بارگاہ کے اندر یہ مقام ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں اپنی کتاب لا ریب کے اندر، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو کچھ تمہیں عطا کر دے آنکھیں بند کر کے یقین کے ساتھ قبول کر لینا، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے، اسی کے اندر تمہاری فلاح ہے، اسی کے اندر تمہاری نجات ہے۔ ماں، یہ اب علماء ہوتے تو میں ان کو بتاتا، اب الحمدللہ آ گئے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں یہ ماں کیا ہے۔ ما آتاکم الرسول، ماں عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خصوص نہیں ہے، اس کی ہم ڈویژن نہیں کر سکتے کہ یہ دیں گے تو لینا ہے، یہ دینا ہے تو نہیں لینا۔
اللہ نے جب تجویز نہیں کی، اللہ نے قید نہیں لگائی، اللہ نے شرط نہیں لگائی، بندہ کون ہوتا ہے اللہ کے کلام کو مقید کرنے والا یا اللہ کے کلام مطلق کو شرط لگا کے مشروط کے ساتھ قائم کرنے والا؟ فرمایا نہیں، میرا محبوب محمد ہے، میں نے اسے مختار کل بنایا ہے اور اس کا مقام یہ ہے میری بارگاہ میں، تمہیں اعلان کر رہا ہوں کہ میرا محمد جو جو تمہیں عطا کرتا جائے لیتے چلے جانا، اور جس سے روکتا چلا جائے رکتے چلے جانا۔ قرآن ہے، قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ میں اپنے عقیدے اور مسلک کے ترجمے کی طرف نشاندہی نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں کسی بھی چاہے مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ ہو، اپنے عالم دین اور ان کے جو مترجم ہے اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، یہی ترجمہ نکلے گا جو خادم آپ کو عرض کر رہا ہے، یہی ترجمہ نکلے گا، یہی معنی نکلے گا، یہی مفہوم نکلے گا۔ اہل تشیع کا اٹھا لیں، دیوبندی حضرات کا اٹھا لیں، اہل حدیث کا اٹھا لیں، وہابی حضرات کا اٹھا لیں، بریلوی حضرات کا اٹھا لیں، کسی بندے کا ترجمہ لکھا ہوا قرآن پاک کا اٹھا لیں، یہی آیت کریمہ کا ترجمہ نکلے گا کہ جو جو میرے رسول تمہیں عطا فرماتے چلے جائیں قبول کرتے چلے جاؤ، ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس جس سے میرا محبوب تمہیں روکتا چلا جائے سمجھ لینا اس روکنے میں ہماری نجات ہے، اس رکنے میں ہماری فلاح ہے، اس رکنے میں ہماری سرخروئی ہے، اس رکنے میں اللہ کی رضا ہے، جو دے دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ من مانی تعویلیں نہیں کرنی، یہ نہیں کہنا کہ رسول کریم نے یہ تو فرمایا ہے میرے بھلے کا ہے اسے میں لے لیتا ہوں، تو اب فرمایا تو کیا جانے اپنا بھلا، تو خود اپنے آپ کو نہیں جانتا، یہ رسول وہ ہے جو تم پہ ہم نے حریص بنا کے بھیجا ہے، حریص۔ اب حریص کا ترجمہ کیسے کروں؟ مولویوں نے تو ترجمہ کر دیا، حریص کا معنی لالچی، العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، حریص کا معنی لالچی، تو رسول کریم کی طرف یہ لفظ منسوب کرتے ہوئے میرا ایمان کہاں جائے گا؟ حریص کا معنی لالچی نہیں، ترجمہ اپنی مرضی کا کرنے لگا ہوں جو شان نبوت محمدیہ ہے۔ حریص کا معنی ہے تمہارے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، جی تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، تو اپنا اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا رسول کائنات تیرے خیر خواہ ہیں، سمجھ لو یار، تو اپنا اتنا بھلا نہیں چاہتا جتنا وہ تیرا بھلا چاہتے ہیں، تو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا، تو ظلمتوں کے اندر پھنسا ہوا تھا، تو اللہ کی نافرمانی کے اندر پھنسا ہوا تھا، تو غیر اللہ کو سجدہ کر رہا تھا، ان سجدوں سے تجھے کس نے بچایا اور تیرے رب کا کس نے تجھے پتہ بتایا، اور تو بے خبر تھا، اس خبیر کی خبر تمہیں کس نے دی؟ جس نے دی ہے وہی محمد ہے، وہ تیرا بھلا چاہنے والا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور یہ نقطہ حاصل کیا ہے تو صحابہ کرام نے، جی کون صحابہ ذرا تعارف کرا دو، وہ بھی مکہ کے اندر گھومنے پھرنے والے تھے، اور تو بھی مکہ کی گلیوں کے اندر جا کر چکر لگا کے آ جاتا ہے، تیرے چکر فقط چکر ہیں، ان کے چکر چکر نہیں تھے، طواف کعبہ تھے، جی وہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کا ارادہ اور ان کی منشا اور ان کی منزل ذات رسالت مآب ہوا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کہ میں کی کہنا پیا، کنوں کہنا پیا، جی کس کو میں کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ ابو بکر صدیق آشان اقدس سے باہر نکلا کرتے تھے تو ان کی منزل کیا تھی؟ ابو لہب کے پاس جانا، ابو جہل کے پاس جانا، عتبہ کے پاس جانا، شیبہ کے پاس جانا، مکہ مکرمہ کے اندر موجود کعبۃ اللہ میں اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد 360 بتوں کے پاس جانا نہیں۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر سے اعلان نبوت محمدیہ سے پہلے بھی جب قدم باہر رکھا کرتے تھے، سوائے ان کے کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے یار کا دیدار کرنے جانا ہے، ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی تھی سوائے ذات رسالت مآب کے، ان کا سفر شروع ہوتا تھا گھر سے، ختم ہوتا تھا محمد پاک کے در پہ۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کی تعریف عرض کر دوں جو رسول کریم نے اپنی زبان اقدس سے فرمائی۔ اس کے بعد قرآن کی طرف آتا ہوں، پہلے صاحب قرآن نے جو تعریف کی ہے، صاحب قرآن نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی اور آمن رآنی، لوگوں سن لو، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا اسے میں نے صحابی ڈکلیئر کر دیا، اس صحابی کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اب اول صحابی سے لے کے آخری صحابی تک بشمول حضرت امیر معاویہ سب جنتی ہیں،
کیوں؟ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ جب وہ صحابی رسول ہیں تو صحابی رسول کے لیے نص قطعی موجود ہے۔ آگ لگنا تو دور کی بات ہے، آپ نے مس کا ذکر فرمایا ہے، آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ آگ بڑی سیانی ہے، آگ پہچانتی ہے۔ بندے کے اندر ادراک شعور ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے، بندہ بے شعور ہو سکتا ہے، بندہ لاشعور کی دنیا کے اندر جا سکتا ہے، بندہ عقل رکھنے کے باوجود کسی وقت عقل پہ پردے آ جاتے ہیں، پاگل بن سکتا ہے، بے عقل ہو سکتا ہے، بے شعور ہو سکتا ہے، لا ادراک ہو سکتا ہے۔ اللہ کی دوسری مخلوق بے شعور نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کس وجود کو میں نے جلانا ہے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو نارے نمرود کو دیکھ لو، آپ کو پتا تھا اس لکڑ کو میں نے جلانا ہے جو نمرود لے کے آیا ہے، اس وجود کو نہیں جلانا جو اللہ نے بھیجا ہے۔ جی کوئی سمجھ ہوتی بھی کوئی نہیں، کوئی موضوع بدلا نہ لئیے، کچھ لوگ پریشان بیٹھے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ فقیر کے ہوتے ہوئے پریشانی کاہے کی؟ غلام ہو محمد پاک کا، منگتا ہو ان کے در کا، اور جھولی ہر وقت پھیلائے ہوئے ہو ان کے بارگاہ میں، اور فیض مسلسل عطا ہو رہا ہو، اور شاباش بھی ملے کہ تو جو کر رہا ہے ہماری بارگاہ میں قبول ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم تمہیں مزید اجازت اور توفیق دے رہے ہیں کہ کرتا رہے۔ تو پھر سٹیپ بیک لینے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں، میرے پاس آتے ہو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور کروں گا، میرے پاس جنت کا ٹکٹ کوئی نہیں، میرے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ اس پہ جو عمل کرے گا، اس کے حکم پہ اور صاحب قرآن کے حکم اور ارشاد پہ، اسے میں مجدہ سنا سکتا ہوں کہ تو نے حکم پہ عمل کر لیا ہے، تو نے تھیوری پڑھ لی ہے، پریکٹیکل کی تجھے خوشخبری ہے۔ اور جس نے تھیوری نہیں پڑھی، جس نے تھیوری ہی نہیں پڑھی، پریکٹیکل کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے؟ پریکٹیکل پہلے نہیں ہوتا، پہلے تھیوری پڑھی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا لا ہے، دنیا کا قانون ہے، دنیا کا ضابطہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے۔ اس تھیوری کو پڑھو، اور اس تھیوری کو پڑھنے کے بعد اس ذات رسالت مآب کو سامنے رکھو جس کے بارے میں اسی تھیوری نے کہا ہے کہ تم اس تھیوری پر بھی عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو ہم نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اس سراپا کو سامنے نہیں رکھو گے۔ اس نے بتانا ہے کہ عبادت کرنی ہے، اس نے کر کے بتانا ہے کہ یوں عبادت کرنی ہے۔ اس تھیوری کا سب سے پہلا پریکٹیکل محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اقیموا الصلاۃ کا حکم آیا، نماز ادا کی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کا حکم آیا، حج ادا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کا حکم آیا، روزے رکھے۔ فرمایا رسول کریم جیسے روزے تو تم نہیں رکھ سکتے، نکالی تو کر سکتے ہو نا۔ جملہ تو بڑا پیارا عرض کیا ہے لیکن تھوڑے بندوں نے مہربانی فرمائی ہے، چلو کوئی بات، تھوڑے بندوں نے نماز تم اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح میرا محبوب پڑھتا ہے، کیونکہ نماز اس طرح وہ پڑھے جو ان جیسا ہو۔ تو جب ان جیسا ہی کوئی نہیں تو ان جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ جب ان جیسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم نکالی تو کر سکتے ہو کہ محبوب نے ایسے کیا تھا ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں، محبوب نے ایسے زیر ناف ہاتھ باندھے تھے ہم بھی باندھ دیتے ہیں، محبوب رکوع میں بڑی شان والے ہونے کے باوجود اللہ کے بارگاہ میں جھکے تھے ہم بھی جھک جاتے ہیں، محبوب نے اس مقام پر یہ پڑھا تھا، اس مقام پر یہ پڑھا تھا، اس مقام پر یہ پڑھا تھا۔ بس وہ پرانا شعر مجھے پھر یاد آ رہا ہے، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو نماز کو کسی کی ادا سمجھ کے ادا کرتا رہے، قبول وہ فرما لے گا۔ تیری نماز کے اندر ہزار عیب ہیں، تیری نماز کے اندر ہزار نقص ہیں، تیرے سجدوں کے اندر بڑی ہی خرابیاں ہیں، تو نماز شروع کرتا ہے تیرا دھیان نماز اور نماز والے کی طرف نہیں جاتا، دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ بڑا کریم اور لجپال ہے، فرماتا ہے میرے کریم نے جس طرح میری نماز پڑھی ہے تو نہیں نہ پڑھ سکتا، اس طرح کرتا رہے، میں یہی سمجھوں گا کہ میرے محبوب کی ادا ہو رہی ہے، میں قبول فرما لوں گا۔ کون باجزید بستامی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ نے نماز پڑھی؟ کون جنید بغدادی دعویٰ کر سکتا؟
ابو بکر صدیق بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اس جیسی نماز نہیں پڑھتا جس جیسی رسول اللہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ ابو بکر صدیق جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ اللہ اکبر ابو بکر صدیق نے کسی سے سنا ہے، رسول اللہ نے کسی سے نہیں سنا. ابو بکر صدیق کا یقین رسول کریم کے کلام پر اور رسول کریم کے خبر پہ ہے، اور رسول کریم کا اپنا یقین اس خبر دینے والے رب پہ ہے. ابو بکر صدیق کو صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ ہے اور اکبر ہے، اور محمد الرسول اللہ نے اپنی ان سر کی آنکھوں کے سے اللہ کو بھی دیکھا ہے اور اس کی کبریائی کو بھی دیکھا ہے. تیری میری نماز غائبانہ ہے، محمد الرسول اللہ کی نماز غائبانہ نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں تو نماز ادا کرتے ہیں. وہ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی ذات بے نقاب ہو جاتی ہے، اور بے نقاب ہو کر اپنا رخ زیبا محبوب کے رخ زیبا کے سامنے کر دیتی ہے. یہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، نماز ادا ہوتی چلی جاتی ہے. اسی دیکھنے کو تو دیکھ کر اس نے قبلے بدل دیے تھے. اب اس کی بھی قرآن پاک کی سمجھ نہ آئے تو پھر میں کدھر جاؤں. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها من يطع الله والرسول. اب اس صرف دو الفاظ کا ترجمہ ہوا اور ہمارا وقت ختم ہو گیا. من يطع الله والرسول، اللہ کی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی بات کو مان لیا، اللہ کے حکم کو مان لیا، اللہ کی اطاعت کر لی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی، وہ اس خوش نصیب طبقے اور زمرے کے اندر شامل ہو گیا جن پہ ہم نے انعام فرما رکھا ہے. مولا تیرا انعام کن پہ ہے؟ فرمایا ہاں سب سے پہلے میں منعم حقیقی ہوں، انعام عطا کرنے والا. سب سے پہلے اپنا انعام اپنے انبیاء پہ کرتا ہوں، پھر انبیاء کرام کے توسل اور ان کے توسط اور ان کے وسیلے سے، جی ان کے توسل اور ان کے وسیلے سے انعام کرتا ہوں صدیقین پر. صدیق فیض یافتہ ہیں ذات رسالت مآب سے، اور ذات رسالت مآب پر فیض کی تجلی براہ راست اللہ کی ذات سے آتی ہے. ابو بکر صدیق، اب جملہ عقیدے کا، ابو بکر صدیق اور اللہ کے درمیان فیض لینے اور دینے میں صرف ایک واسطہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء پر آتا ہے میرا فیض انعام کی شکل میں، پھر صدیقین پر، پھر شہداء پر، پھر صالحین پر. اور مراتب انسانیہ میں سب سے اعلیٰ درجہ، مراتب انسانیہ میں سب سے اعلیٰ درجہ اور رتبہ نبوت کا ہے. میں نے رسالت کا جان بوجھ کے ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ رسالت خاص ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہے. اس لیے یہاں پر بھی اللہ کریم نے رسالت کا ذکر نہیں فرمایا، نبوت کا ذکر فرمایا. تو یہ ایک علمی بحث ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اہل علم، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا، وخاتم الرسل نہیں فرمایا. اس کے اندر بھی وہی حکمت ہے جو ابھی میں عرض کر گیا ہوں، اور اس کے لیے 10 سال درس نظامی پڑھنا پڑتا ہے جو میں بھی عرض کرنے لگا ہوں کہ وہاں پر رسالت کی نفی نہیں کی، رسالت کے خاتم ہونے کا ذکر نہیں کیا، نبوت کے خاتمے کا ذکر کیا. فرمایا جس وقت نبی کوئی نہیں ہونا تو رسول کدھر سے آئے گا؟ نبی ہوگا تو اس کو ہم اپ گریڈ کر کے رسالت دیتے ہیں. جب ہم نبوت کا ہی خاتمہ کر دیں گے، نبوت ہی کوئی نہیں بچے گی، تو نہ باس ہوگا نہ بچے گی بانسری. جب ہم نے سلسلہ نبوت کا ہی خاتمہ کر دینا ہے، اسی ہم نے منقطع کر دینا ہے، اور وہی کا سلسلہ ہونا ہی نہیں ہے. نہ جبریل نے آنا ہے، نہ ہم نے کوئی نبی چننا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبوت کے جتنے خزانے تھے وہ ہم نے سارے کے سارے قلب مصطفیٰ کے اندر انڈیل دیے ہیں. اب جسے جو فیض چاہیے، خواہ وہ زمانہ نبوت محمدیہ بھی ہو، خواہ وہ زمانہ نبوت محمدیہ کے بعد قیامت تک آنے والا ہو، جسے فیض خدا بندی چاہیے اسے در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ان مراتب انسانیہ میں سے سب سے بلند ترین درجہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے، اس کے بعد صالحین کا ہے، اس کے بعد مومنین کاملین کا ہے،
اس کے بعد عام مومنوں کا ہے، میرے ورگے عام مومنوں کا اس کے بعد درجہ آتا ہے، اس سے نیچے درجہ کوئی درجہ نہیں ہے، وہ سب حیوان ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس سے نیچے سب حیوان ہیں، وہ 4 ٹانگوں والا ہو یا 2 والا ہو۔ اس سے نیچے عام مومن سے نیچے سب درجے وہ جانور کے ہیں، حیوان کے ہیں۔ بے شک حیوان ناطق ہی کیوں نہ ہو، وہ حیوان ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 2 ٹانگوں والا جانور ہے، چلتا پھرتا ہے مکہ کی بستی کے اندر، نام ابو جہل ہے، لیکن اس کو ہم نے دل رکھا ہے، دل دے رکھا ہے، سمجھتے ہی کچھ نہیں، دل سے عقل سے کام ہی نہیں لیتا۔ ہم نے اسے آنکھیں دے رکھی ہیں، ہمارے محبوب کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو کان دے رکھنے ہیں، ہمارے محبوب کی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا دل ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود جب نہ حق کو دیکھ سکتا ہے، نہ حق کو سمجھ سکتا ہے، نہ حق کو سن سکتا ہے، فرمایا یہ 2 ٹانگوں والا جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور گمراہ تر ہے۔ اس لیے میں نے مومن کامل کے نیچے مومن کی ذکر کیا ہے، اور مومن سے نیچے جو 2 ٹانگوں والا جانور ہے اس کے بارے میں نے کہا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جس کو قرآن پاک نے اولئک هم المفلحون کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اولئک هم الصادقون کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اولئک هم المتقون اور اولئک هم الراشدون اور اولئک هم الفائزون کے پیارے اور دل نشین الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ وہ مومن ہے، بقیہ بس خس کم جہاں پاک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی فہم عطا فرمائے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔